تو پھر کیوں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو اذیت، تو یہاں بالکل وہی معاملہ ہے کہ محبوب اذیت تجھے پہنچتی ہے، جس نے تجھے تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی اللہ رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جس نے اذیت پہنچائی رسول کو اس نے اذیت پہنچائی اللہ، ورنہ اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی جائے۔ انسان پورا میخانہ اٹھا کے پی جائے، اللہ تعالیٰ کو کیا اذیت پہنچے؟ تو مرتا ہے مر، تو جہنم میں جاتا ہے جا، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کو اذیت نہیں پہنچتی۔ اذیت پہنچتی ہے محبوب کو، تو محبوب کو اذیت پہنچتی ہے تو محبوب کی وجہ سے، کیونکہ پیار حبیب کا نا محبوب کو غمگین دیکھتا ہے، محبوب کو غمگین دیکھتا ہے، تو پھر اس کی رحمت بے چین ہو جاتی ہے، اس کی رحمت بے چین ہو جاتی ہے جب محبوب کو غمگین دیکھتا ہے۔ تو اذیت اس طرح اللہ کو پہنچتی ہے کہ محبوب کو اذیت پہنچائی جس نے گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، تو اب محبوب کو تکلیف کب پہنچتی؟ جو خوشیاں چھین لی گئی ہے مسلمانوں سے، بس وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک کو خوش کرنا چھوڑ دیا، اور جس دن ہم حضور کی خوشی کا خیال کریں گے ہر خوشی ہمارے گھر چل کر آئے گی، ہمارے قدموں میں چل کر آئے گی۔ تو حضور کو اذیت کب پہنچتی ہے؟ جب کوئی بندہ رسول پاک کی نافرمانی کرتا ہے، حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو کرتا ہے، حضور کو اذیت پہنچتی، حضور کو تکلیف پہنچتی۔ اب آپ اندازہ کریں، اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ ایک دن میں حضور کو کتنی بار خوش کرتے اور کتنی بار تکلیف پہنچاتے، کتنی بار اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں، گھر سے نکلے رستے میں اگر کوئی لڑکی نظر آ جائے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری اٹھنے والی یہ نگاہ اگر کسی کے حسن پر پڑ رہی ہے تو اس سے حضور کے دل کو کیسی تکلیف پہنچے گی۔ بھائی اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر یہ گناہ جس کا ذکر میں نے کیا، مجھے شرم بھی آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن چونکہ آپ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں، اصلاح تو کرنی ہے آپ کے ذریعے اوروں تک بھی اللہ آواز پہنچا دے۔ تو اگر کسی لڑکی کو تکتے ہوئے اس کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے ہماری ماں نے دیکھ لیا، بولو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اس بدبخت کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، اس بدبخت کو اسی دن کے لیے چلنا سکھایا تھا، اس بدبخت کو اسی دن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ بولو ماں چار چار آنسوؤں سے روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی؟ ماں بے قرار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر! ماں اس گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے بے قرار کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ماں کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے، اس محبت نے اس کو بے چین اور بے قرار کر دیا۔ اللہ اکبر! ہزاروں مائیں مل کر ایک اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اور حضور زندہ ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، حضور اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے کام حضور گندے دیکھ کر کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ حضور کے دل کو اذیت پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اب بتائیں، روضہ رسول میں جو لوگ حضور کو تکلیف پہنچائیں، ایذا پہنچائیں اور حضور کو ناراض کریں، تو پھر ان کی زندگیوں میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ ان کی زندگیوں میں بہاریں کیسے آئیں گی؟ ہم سمجھتے ہیں تعویذ مل جائے تو زندگی میں بہار آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کسی کی دعا مل جائے تو زندگی میں بہار آ جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور کی نگاہیں پھرنے سے زیادہ کسی کی دعا اثر رکھتی ہے؟ حضور جس کو چنکار دے خدا کی رحمت اس کی بلائیں لیتی ہے، حضور جس سے نظر پھیر لے خدا کی رحمت اس سے نظر پھیر لیتی۔ آج جو اپنی زندگیوں کے اندر لطف نہیں ہے، یہ ہر دل کی بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی لطیفہ سنانے نہیں آیا، میں کوئی فلسفہ بیان کرنے نہیں آیا، لیکن یہ ہر دل کی بات ہے۔ یہ جو آج سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے، کتا گولیاں نوجوان لڑکے کھا رہے ہیں،
میخانے تک پہنچ رہے، زنا کے اڈوں تک پہنچ رہے. آج کے لڑکے جو چھتوں سے کود کر کے چھلانگ لگا کے مر رہے ہیں، پھانسیاں لے رہے ہیں، دوا کھا کر مر رہے ہیں، انجیکشن لے کر نشہ کر رہے ہیں. زندگیوں میں لطف نہیں. کیوں لطف نہیں؟ حضور کو خوش کرو، حضور کو راضی کرو، ان کو خوش کر لو. زندگی کی ہر بہار ملے گی، ہر زندگی کی انشاءاللہ تعالی آرائش آپ کو نصیب ہوگی. آپ کو بتاؤں صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ تن کو کپڑے بھی نہیں تھے، پیٹ کو روٹی نہیں تھی. ان کے مکانات ایسے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پہ لگے، لیکن وہ کتنے خوش تھے. خدا کی قسم وہ خوش بھی تھے اور خوش نصیب بھی تھے. وہ خوش بھی تھے اور خوش نصیب بھی تھے. کیوں؟ وہ حضور کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، وہ حضور کو ہمیشہ راضی رکھتے تھے. اور دیکھ لیا جہاں کہ حضور ناراض ہو گئے، وہ تڑپ جاتے تھے، وہ بے قرار ہو جاتے تھے، وہ بے چین ہو جاتے تھے. آج وہ بے چینی ہمارے اندر نہیں. دیکھیے بہت پیاری سی بات آپ کے سامنے شاید آپ نے سنی ہوگی. حضور کی ناراضگی ان کو ہر چیز سے، حضور کی ناراضگی ان کو ہر چیز سے زیادہ سخت ترین تھی. ان کو کوئی نقصان اتنا بڑا نہیں لگتا تھا جتنا حضور کی ناراضگی پر ان کو نقصان لگتا تھا. ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رستے سے تشریف لے جا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے ضرورت کے بغیر بہت اونچا مکان تعمیر کیا، اور وہ اونچا مکان مسجد سے اوپر ہو گیا. ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت کے بغیر اونچا مکان مسجد سے اوپر چڑھا دیا، تعمیر اوپر کر دیا، مسجد سے بڑا مکان بنا دیا. اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں کا مکان ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. سرکار نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس صحابی تک کسی نے وہ بات پہنچائی. کیا بات پہنچائی؟ بات یہ پہنچائی کہ اللہ کے حبیب نے تمہارا اونچا مکان مسجد سے دیکھ کر سرکار علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. وہ صحابی نے یہ بات سنی اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پورے مکان کو زمین بوس کر دیا اور آقا کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ جس مکان کی اونچائی نے آپ کو ناراض کر دیا تھا وہ مکان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کا وجود باقی رہتا. سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اس کو زمین بوس کر دیا ہے، اس کی اونچائی کو ختم کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر وہ بات اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کا مکان اونچا ہو یہ ناجائز تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابہ کو تربیت کی، قناعت پسندی کی. آقا کریم صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، صرف چہرے پر ناگواری کے آثار آئے. اللہ کے حبیب کے اس سچے دیوانے نے، اس عاشق رسول نے سورج غروب ہونے سے پہلے مکان کو زمین بوس کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پیسے کتنے لگے، دولت کتنی لگی، مال کتنا لگا، محنت کتنی لگی. وہ جانتے تھے ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی اپنی جگہ ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. وہ جانتے تھے ان کو خوش کریں گے تو ہر نعمت نصیب ہو جائے گی. اور آج ہم سب کی خوشی چاہتے ہیں، ہمیں سب کی خوشی کا خیال ہے، حضور کی خوشی کا خیال نہیں. سب کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کے حبیب کو ہم نے ناراض کر دیا. ہم تو اپنے نفس کی خوشی کے لیے حضور کو کتنی تکلیف پہنچاتے، کتنی اذیت پہنچاتے. شاید ہم سے زیادہ کوئی کم نصیب ہوگا کہ حضور کا امتی ہو کر بھی حضور کو اتنی تکلیف دے. ایک دن میں اگر کاؤنٹ کریں نا اپنے گناہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے گھنٹے نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، بلکہ جتنے منٹ نہیں اس سے زیادہ اپنے گناہ ہیں. گالی اپنی زندگی میں گالی دیتے ہوئے کبھی سوچا
یہ گالی مسجد کے امام کے سامنے نہیں دیتا، تو جو رسول جان سے زیادہ قریب ہے، جو رسول جان سے زیادہ قریب ہے، وہ سن رہے تو میں کسی کو گالی کیسے دوں؟ جو رسول جان سے زیادہ قریب ہے، جب مسجد کے امام کے سامنے شراب پینے کی ہمت نہیں کرتا، تو حضور تو جان سے زیادہ قریب ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور کے سامنے شراب کیسے پی؟